اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں منصوبے بنایا کرتے تھے ان میں سے ایک پروگرام یہ بھی طے کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب کو جا کر ملتے ہیں اور ان سے یہ ساری بات اور اپنے اندر کی پریشانی ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس غرض سے تمام قریشان مکہ نے سرداروں نے ایک وفد بھیجا ابو طالب کے پاس، اور اس کے بعد یہ تمام سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ ابو طالب آپ سردار ہیں ہمارے، آپ کی طبیعت بھی نڈھال ہے، آپ زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے بھتیجے کو سمجھائیں یہ اس کام سے باز آ جائے جس میں انہوں نے ہمارے پرانے تمام طور طریقے، رسومات، ہماری زندگی کے رہن سہن، بتوں کا پوجنا، ان تمام چیزوں جو ہم دادا پردادا سے لے کر ہمارے اندر وہ طریقے چلے آ رہے ہیں، وہ سب طریقوں کو یہ غلط کہتے ہیں، یہ ایک نئے طریقے پر ایک نیا راستہ لے کر آئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے بھتیجے کو منع کرو۔ ایک دفعہ ان کی ملاقات ابو طالب سے اس حد تک ہوئی، اب دوبارہ انہوں نے ابو طالب کے ساتھ ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ ہمارے روبرو اپنے بھتیجے کو بلاؤ، وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اب تمام سردار بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ سوال کرنے شروع کیے۔ انہوں نے کہا ہمارے بھتیجے ایک بات سنیں، اگر آپ یہ سب کچھ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ میری شہرت ہو جائے، میں علاقے میں ایک سردار بن جاؤں، اگر آپ کا یہ ارادہ ہے، ہم یہ تمام سردار آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو متفق ایک سردار مان لیتے ہیں، سب یہیں بیٹھ کے آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں آپ کی سرداری کو۔ نمبر 2، اگر آپ بادشاہ بننے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہم سب عرب والے متفق علیہ آپ کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیتے ہیں، ہم تسلیم کریں گے کہ ہمارے بادشاہ آپ ہیں، آپ کے ہی فیصلے ہمارے اوپر چلیں گے۔ نمبر 3، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو پھر ہم شاہ مکہ کے جتنے سردار ہیں ان کے پاس جو دولت ہے وہ ساری دولت جمع کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے، لہٰذا آپ دولت لے لیں، اپنے اس پروگرام کو ترک کر دو۔ اگر دولت چاہتے ہو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہو ہم سردار آپ کو بنا دیں گے، اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو تب بھی ہم تیار ہیں، آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہاں پورے عرب میں سے کسی گھر کی طرف آپ اشارہ کر دیں، وہاں سے ہم آپ کو رشتہ دلوا دیں گے۔ ان تمام باتوں کے بعد کہتے ہیں کہ بھتیجے ان میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتہائی شائستگی کے ساتھ تمام گفتگو سنتے رہے،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی، اب میں اس کا جواب دوں؟ کہنے لگے جی ہم نے اپنی بات مکمل کر لی، لہٰذا اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کا جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر مجھے سرداری کے بارے میں دل میں ہو، اس پورے زمین پر کرۂ ارض کے اوپر ہاشم خاندان سے بڑا کوئی بہتر خاندان کوئی نہیں، یہ تو وہ عظیم خاندان ہے کہ جس کا ایک ایک فرد ہی سردار ہے۔ میں تو اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں، اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو گھرانہ اللہ نے ہمیشہ اس کے ایک ایک فرد کی حیثیت سرداروں جیسی ہے، تو مجھے سرداری کی کیا ضرورت؟ اگر مجھے بادشاہی کی ضرورت ہو، میں عرب کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، تو یہ قبیلہ وہ ہے جو پوری دنیا کے اوپر لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سب کی خدمت کی ذمہ داری اس قبیلہ ہاشم کے سپرد ہے، خاندان ہاشم کے سپرد ہے۔ اللہ نے تو ہمارے ایک ایک فرد کو بادشاہوں جیسی حیثیت دی ہے۔ اگر دولت کی بات ہو، تمام سردار آپ اپنی دولت جمع کر لیں، مکہ کے تمام امیر غریب اپنی دولت جمع کر لیں، مجھے اللہ نے جو بیوی دی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، اس کی دولت ایک طرف، آپ کے تمام سرداروں کی دولت ایک طرف، آپ ساری دولت جمع کر لیں، ایک طرف حضرت خدیجہ کی دولت، ایک طرف آپ کی دولت۔ حضرت خدیجہ کا پیسہ آپ سے کہیں زیادہ ہے، مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شادی کی بات ہو تو خدیجہ الکبریٰ سے اس دھرتی کے اوپر زیادہ خوبصورت عورت کوئی نہیں، میں کیوں ان باتوں میں آؤں؟ سنو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہ پیغام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے ہاتھ میں آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ لالچ دے کر سرداری کے، بادشاہی کے بارے میں، شادی کے بارے میں، دولت کے بارے میں، اور اگلا راستہ آپ کا یہ ہے کہ ہم ان تمام مطالبوں کے بعد اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر ہم آپ کو سزائیں دیں گے، تکالیف دیں گے اور مشکلات آپ کے سر کے اوپر بڑھا دیں گے۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ سنو، اگر آپ کی یہی سوچ ہے، آپ سورج اور چاند کو لا کر ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک پہ چاند لا کے رکھ دو، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت کو ترک نہیں کروں گا۔ تمام تر آپ کے مطالبات یکسر مسترد ہیں، میں اللہ کا پیغام اللہ کی زمین پہ عام کروں گا۔ میرے سننے والوں، یہ ہے ہمارا وہ دین جس پہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ ہمیں ایک مسلمان کے گھر بیٹھنے اور پیدا ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ ہمیں اس کلمے کی اہمیت کا احساس نہیں۔ یہ کلمے کی اہمیت اور احساس، اگر اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، پھر ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم اس کلمہ طیبہ کو، کلمہ طیبہ سے مراد پیغمبر کا دین اسلام ہے، ہم اس دین اسلام کو ایک سے دوسرے تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنی سوچ اور دل کے اندر قبول کر لیں کہ اے اللہ، اور پھر اللہ سے دعاؤں کے اندر بھی طلب کرنا شروع کر دیں، میرے مالک سب سے پہلے مجھے پیغمبر کے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، پھر اس دین کو ایک سے دوسرے تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ میری زندگی میرے مالک تیرے اس دین کے راستے پہ لگ جائے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کی زندگی پیغمبر کے دین پہ لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ سب عزم کریں، سوچ بنائیں کہ ہماری زندگی پیغمبر محمد رسول اللہ کی دین اسلام پہ خرچ ہو اور لوگوں تک لے جانے کے اوپر خرچ ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو ہر قدم قدم پہ آپ کی مدد کرے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ ہمیں اللہ پاک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح غلامی نصیب فرمائے۔